السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مولانا مودودی سے ملاقاتیں۔ یہ رفیق ڈوگر صاحب نے کتاب لکھی اور اس کے اندر وہ ملاقاتیں جن کے یہ عینی شاہد تھے یا ان کے انہوں نے نوٹس لیے، وہ ملاقاتیں انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی، کیونکہ یہ مولانا مودودی سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، صحافی تھے، لکھنے والے تھے۔ تو یہ مولانا مودودی کی زندگی میں ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کا احوال وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ تو اسی سے ایک ہم اقتباس یا ایک مضمون آج پڑھنے لگے ہیں جو مولانا مودودی کی سالگرہ سے متعلق ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مولانا مودودی کی سالگرہ تھی، تو ایک اخبار والوں نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ کا انٹرویو ریکارڈ کروایا جائے کہ آپ کی سالگرہ کے نمبر کے حساب سے اس ایڈیشن کو شائع کیا جائے۔ تو اس ملاقات کا احوال ہے یہ کہ مولانا مودودی سالگرہ کو کیا سمجھتے تھے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے سالگرہ کا پکھنڈ۔ لکھتے ہیں، رات صلاح الدین نے ٹیلی فون کیا، ہم 25 ستمبر کو مولانا کے یوم پیدائش پر جسارت کا خاص نمبر نکالنا چاہتے ہیں۔ اس نمبر کے لیے میں مولانا کا انٹرویو لینے آ رہا ہوں۔ یہ جسارت ایک اخبار ہے، اس کا نام ہے۔ آپ مولانا سے وقت طے کر لیں، ان سے کہہ دیں یہ انٹرویو اندرون اور بیرون ملک میں لفٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے تیاری رکھیں کہ اور بتائیں کہ کیوں جماعت بنائی، سیاست میں آنے کی وجوہ کیا تھی۔ میں تفصیل سے انٹرویو کروں گا، یہ جو بندہ چاہ رہا ہے ان سے انٹرویو کرنا۔ مجھے معلوم تھا، یعنی یہ رفیق ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ مولانا اس مقصد کے لیے انٹرویو نہیں دیں گے، مولانا اس کے لیے شاید آمادہ نہ ہو۔ میں نے کہا آپ میری طرف سے کہہ دیں کہ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے، یعنی یہ آپس میں دوسرے شخص سے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کی سفارش دلوا کے کہا جائے کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو شاید وہ مان جائیں، یعنی رفیق ڈوگر صاحب۔ تو آگے کہتے ہیں کہ مجھے صلاح الدین کے طرز گفتار پر حیرانی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ پہلے سے دھمکی دے رہے ہیں کہ انٹرویو اندرون اور بیرون ملک لفٹ ہوگا، تیاری کر کے رکھیں اور انٹرویو میں کروں گا۔ تو آگے کہتے ہیں دوپہر گیا تو حسین نے بتایا، یعنی ان کے غالباً بیٹے ہیں، دوپہر گیا ان کے طرف یعنی ان کے گھر، تو حسین نے بتایا کہ مولانا اندر چلے گئے ہیں۔ 5 بجے گیا تو عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ دعا کے بعد مولانا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن کھلا نہیں، سوچا شاید اندر سے کنڈی لگا دی ہے۔ حسین نے کہا زور لگائیں، دروازہ ذرا سخت ہے، سخت کھلتا ہے۔ میں نے زور لگایا، یعنی رفیق ڈوگر صاحب نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ مولانا چھوٹی سی، اب وہ اپنی اس ملاقات کا حوال بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا چھوٹی کرسی پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے، پاس چھوٹی میز پر ٹیلی فون اور انٹر کام پڑے تھے۔ مولانا کے پاس یہ سیٹ میں نے آج پہلی بار دیکھے، ورنہ وہ اپنے کمرے میں ٹیلی فون نہیں رکھتے۔ صحت کے بارے میں انہوں نے مولانا سے پوچھا تو مولانا نے جواب دیا کوئی افاقہ نہیں، مسلسل تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے صلاح الدین کا پیغام دیا، یعنی رفیق ڈوگر صاحب نے صلاح الدین صاحب جنہوں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کروانے کی خواہش ظاہر کی، تو ان کا پیغام دیا تو مولانا کہنے لگے کہ انہوں نے اس سلسلے میں مجھے بھی خط لکھا تھا اور میں نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آگے کہتے ہیں مولانا مودودی 72 سال ایسے ہی گزر گئے، اب 73ویں سال یہ مجھ پر کیا آفت آن پڑی کہ میں سال گرہ منواتا پھروں، میں اس پکھنڈ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے سالگرہ کو پکھنڈ بولا اور اسی کے ٹائٹل سے یہ رفیق ڈوگر صاحب نے اپنے اس مضمون کا، اس ملاقات کا احوال لکھا۔ اچھا جی، میں آگے کہتے ہیں مولانا سے رفیق ڈوگر صاحب نے کہا آپ انٹرویو ریکارڈ کروا دیں، استعمال پھر کبھی ہو جائے گا، بعد کے لیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا کہ بعد کے لیے ہوگا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب اگر میں انٹرویو دے دیتا ہوں تو یہ سمجھا جائے گا
یہ سب پکھنڈ میری مرضی سے ہو رہا ہے. یعنی مولانا مودودی بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے ابھی بھی ریکارڈ کروا دیا تو بعد میں لوگوں نے یہی سمجھنا کہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے میں نے پوچھا، رفیق ڈوگر صاحب نے پوچھا آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ میں ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں، وہ بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے کے لیے. اخبار وغیرہ تو صرف توجہ دوسری طرف لگانے کے لیے پڑھتا ہوں. جب میں نے مولانا آپ آگے رفیق ڈوگر صاحب کہتے ہیں جب میں نے مولانا کے کمرے میں آیا تھا تو کچھ لوگ باہر کھڑے تھے، وہ مولانا سے ملنا چاہتے تھے لیکن ملانے والے سب جا چکے تھے. تو میں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو مولانا نے انہیں کہا کہ انہیں بلا لیں لیکن بات مختصر ہوگی. اچھا جی. انہوں نے دروازہ کھولا، وہ دو ادھیڑ عمر آدمی اور دو نوجوان اندر آ گئے. میں نے ان سب کو بتایا کہ 5 منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. یعنی مولانا مودودی بیمار تھے تو اس وجہ سے رفیق ڈوگر صاحب نے مولانا سے پوچھ کے ان کو ملوانا چاہا. تو مولانا نے کہا تھا کہ آپ تھوڑے وقت کا میں ان کو ٹائم دوں گا. سب لوگ باری باری جھک کر مولانا سے ملے، صحت کے بارے میں پوچھا. تو ایک شخص نے کہا میں گجرانوالہ سے آیا ہوں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور ایک بڑی خواہش تھی کہ زندگی میں آپ کا دیدار کر لوں. تو مولانا نے آگے سے جواب دیا آپ کی بڑی مہربانی ہے. مولانا نے جواب دیا آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری موت ایمان سے آئے. بوڑھے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. مولانا نے بوڑھے سے کہا، یعنی مولانا نے پھر بوڑھے کو بھی یہ جواب دیا کہ اللہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کرے. اس کے ایک لڑکے نے اینک لگا رکھی تھی جو کہ 18-20 سال عمر کا ہوگا. اس نے کہا مولانا یہ اتحاد والے حکومت میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، اس سے خلا پر ہو جائے گا. مولانا نے نیت کے ذکر کی وجہ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے بلند آواز میں جواب دیا ہمارے ہاں فضا ہی ایک ہو گئی ہے کہ ہم کسی بات پر مطمئن ہی نہیں ہوتے، ہر کوئی دوسرے سے بدگمان رہتا ہے. نوجوان نے آگے بات پڑھانا چاہی تو مولانا نے کہا آپ قومی ڈائجسٹ میں میرا موقف پڑھ لیں. میں نے اشارے سے انہیں بات مختصر کرنے کے لیے کہا اور ملاقات ختم ہو گئی. 9 اگست 1978 کے اندر یہ ملاقات تھی جس کو رفیق ڈوگر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر مرتب کیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پہلے علماء تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یا دیگر، وہ یہ جو سالگرہیں ہیں ان کو ایک پکھنڈ سمجھتے تھے، ان کو ایک غیر مذہبی چیز سمجھتے تھے یا غیر دینی یا غیر شرعی چیز سمجھتے تھے. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر کچھ بھی کرنا اسی چیز کو سپورٹ کرنے کے مترادف یا اس کے برابر سمجھتے تھے. تو اس لیے مولانا نے اس انٹرویو سے بھی انکار کر دیا جس کے اندر ایک اخبار والوں نے ان کو آفر بھی کی کہ آپ کا انٹرویو ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی بڑے اچھے لیول پر نشر کریں گے. لیکن مولانا نے اس سے معذرت کر لی کیونکہ اس کے ساتھ ان کی سالگرہ یا برتھ ڈیٹ جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسے متقی علماء اللہ کریم عطا کرے جو زمانے کے رخ کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، نہ کہ زمانے کی ہوا کے ساتھ ہی بہہ کر اسی کا حصہ بن جانے والے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.